میں سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جب میں نے دارالعلوم کورنگی میں تخصص کے لیے داخلہ لیا 1995 میں، تو حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب دامن برکاتہم نے ہمیں نصیحت فرمائی، کہتے کہ بھائی مفتی، بلکہ ایک شعر سنایا حضرت مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرمایا کہ یہ الہامی شعر یہ تھا کہ اذا رأیت المفتین متوضئین فاعلم ان الصلاۃ قد تمت، اذا رأیت المفتین متوضئین فاعلم ان الصلاۃ قد تمت، یعنی جب آپ یہ دیکھیں کہ مفتی صاحب وضو کر رہے ہیں تو سمجھو نماز۔ فرمایا کہ بھائی پہلی صف میں نماز پڑھو اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، اور جب آدمی افتاح سے فارغ ہو کے جاتا ہے نا، کہیں خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ موقع عنایت فرماتے ہیں، تو لوگ اس سے اپنے ذاتی مسائل پیش کرتے، گھر کے مسائل، اپنے مسائل، بچوں کے مسائل، یعنی ایسی باتیں جو وہ کسی اور کو شاید بتانا پسند نہ کرے لیکن وہ مفتی کے سامنے رکھتا ہے۔ تو بھائی یوں تو دنیاوی لحاظ سے اس کی ایک بڑی چاہت ہے، منصب ہے، لیکن ہے بڑا نازک۔ لوگ اپنی اندرونی باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں، اگر میرے اندر یا آپ کے اندر دیانت و امانت اور رازداری کی صفت نہیں ہوگی تو پھر اس منصب پہ جو بھی بیٹھے گا ایسا شخص وہ بہت نقصان، اس لیے اپنے اندر دیانت، امانت اور رازداری کی صفت پیدا کرنی ہے۔ اور ہمارے استاد حضرت تقی صاحب یہ بھی فرماتے تھے، تم جو فتوے پہ دستخط کرتے ہو نا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہے توقیع عن اللہ تعالی، یعنی جب آپ دستخط کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی نیابت میں یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنی نازک ذمہ داری ہے۔ اسی سے ساتھ ہمارے اساتذہ اکرام یہ بھی ہمیں کہتے تھے کہ تم ایک پکے سچے مسلمان بننے کی کوشش، تمہارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا، اور تم جہاں بھی دین کی خدمت کرو خوب اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر مشورہ کر کے ایک جگہ کا انتخاب کرو، پھر وہی ساری زندگی پوری۔ ہمارے استاد قاضی عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فاضل دارالعلوم دیوبند، وہ فرمایا کرتے تھے کہ طلباء میں ایک بیماری ہے، تم خیرن، وہاں بھلائی، اس لیے وہ ایک جگہ ٹک کر نہیں، کبھی یہاں پڑھتے ہیں، کبھی وہاں پڑھتے ہیں، کبھی ادھر پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے تھے طلباء میں ثم خیرن کی بیماری، تو اگر کوئی طلب علم کے زمانے میں اس پر قابو پالے تو تدریس کے زمانے میں بھی انشاءاللہ وہ ایک جگہ ٹک کر پڑھے۔ تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے دیا جائے، ہمارے استاد تقی صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی بات نہ میری معتبر ہے نہ فلاں صاحب کی معتبر، بات معتبر ہے کتاب کی، کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، کتاب کیا کہہ رہی ہے، اس لیے اپنی بات پر نہیں اڑنا چاہیے، کتاب دیکھو کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ اگر جو آپ بات کہہ رہے ہیں، جو آپ کے ذہن میں مسئلہ آ رہا ہے یا کوئی مطلب آ رہا ہے، تو کتاب اگر اس کی تائید کر رہی ہے تو ٹھیک، اگر کتاب اس کی تائید نہیں کرتی، کتاب میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو پھر خواہ اپنی توجیہ پر، اپنی بات پر ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اور مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت مفتی سید مہدی حسن شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی، تو ہم کہتے ہیں مفتی سعید صاحب، ہم نے حضرت سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے، تو فرمایا کہ بھائی اصل کتاب دیکھ کر پھر جو ہے لکھو، کسی کی نقل پر اعتماد نہ کرو۔ فرماتے ہیں ہم میں سے کسی نے کہا، یا حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ اگرچہ حافظ ابن حجر ہوں، تو فرمایا بھائی اگرچہ حافظ ابن جبل ہوں لیکن کسی کی نقل پر اعتماد نہیں کرو، اصل کتاب کو۔ اچھا پھر مجھے بھی اس کا تجربہ ہوا، ہمارے دارالفتہ میں ایک مسئلے پر کچھ آپس میں گفتگو ہوئی، تو ایک عبارت کا حوالہ تھا احسن الفتاوی کے اندر، تو اس حوالے کو دیکھ کر ایک رائے قائم، اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ بھئی یہ جس کتاب کی عبارت ہے اصل کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے کہ اصل حوالہ کیا ہے۔ جب اصل کی طرف رجوع کیا تو جو ان کے استدلال کی بنیاد تھی منقول عبارت، اصل کتاب میں وہ بنیاد ہی ختم، اس لیے اصل کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اصل کتاب جب آپ رجوع کریں گے تو وہاں آپ، اور پھر چونکہ آپ کو کئی نسخے آ گئے ہیں کتابوں کے، تو کم از کم 2 نسخوں میں دیکھنے سے صحیح صورتحال پتہ چل جائے۔ اور حضرت تقی صاحب دامت برکاتہ ہمیں یہ بھی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ کسی ایک کتاب کو دیکھ کر کبھی بھی جواب نہیں لکھو، کیونکہ حضرات فقہاء کرام بعض دفعہ قیودات ذکر نہیں کرتے اعتماداً علی القاری، تو اس کو پتہ ہوگا۔ اب اگر ہمیں نہیں پتہ اور انہوں نے وہ قید ذکر نہیں کی اور ہم نے اس پر جواب لکھ دیا اور وہ اس میں واقعتاً ایک قید تھی، تو جواب غلط ہو جائے، اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ کئی جگہ دیکھو مسئلے، ایک تو اس سے غصات مطالعہ پیدا ہو، دوسرا یہ کہ جو قیودات کسی نے ذکر نہیں کیے وہ کہیں ظاہر ہو جائے، اور پھر جب آدمی ایک مسئلے کی تلاش میں کتاب کھنگالتا ہے تو کئی اور مسائل اس کے نگاہ سے گزر جائے، تو اس لیے ایک ہی کتاب پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ
مختلف کتابوں کو دیکھنا چاہیے، مطالعہ کا مسئلے کو، تب آدمی کے اندر بصیرت پیدا ہو، اس کے بغیر بصیرت پیدا نہیں۔ دوسرے یہ کہ اپنے اکابرین پر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے، جتنے بھی ہمارے اکابر مفتیان اکرام گزرے ہیں ان کی سمجھ پر، ان کی فہم پر اعتماد ہونا چاہیے، ورنہ آج کل کے بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ بلکہ ہمارے استاد جی رحمت برکاتہ بھی فرماتے تھے بھائی اب تو فارغ ہو کے جاتے ہیں، لیٹر پیڈ بھی چھپ رہا ہے، کارڈ بھی چھپ رہا ہے اور تعارفی کارڈ بھی چھپ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ بن گیا ہے۔ تو بھائی ہمارے زمانے میں تو اس کا تصور بھی نہیں، جب تک کہ ناگزیر ضرورت نہ ہو تب تک آدمی ان چیزوں کی طرف نہ جائے۔ تو بعض لڑکے جناب جب افتاء سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مفتی کہلواتے ہیں اور مفتی لکھتے ہیں، اور لیٹر پیڈ پہ بھی مفتی لکھتا ہوں۔ حضرت اس پہ سخت ناراض، اس لیے اس سے دور رہیں۔ اللہ کو منظور ہوگا تو کوئی آپ کو مفتی کہہ دے گا، کوئی آپ کو مفتی لکھ دے گا، اور نہیں تو وہ کام کیے گا۔ ہمیں تو کام سے مطلب ہے، نام سے تو غرض نہیں۔ جب اللہ کو منظور ہوگا نام بھی ہو جائے گا۔ تو یا تو آپ صرف اللہ کے لیے پڑھیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اللہ کے لیے خدمت کریں، یہی ہمارا قابلین کا طریقہ ہے۔ تیسری گزارش ایک عمل سے تعلق رکھتی ہے کہ ہم سب نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک بڑی کوتاہی ہمارے اس مدارس کے ماحول میں یہ پائی جاتی ہے کہ ہم وضو کی نیت نہیں کرتے، فٹافٹ آگے بیٹھے اور نل کا کھولا اور وضو کرنا شروع کر۔ نیت کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ بھی نیت کرنی چاہیے، حالانکہ نیت کے بغیر وضو جو ہے وہ معمور بھی نہیں بنے گا، وہ طاعت نہیں بنے گا، وہ کار ثواب نہیں بنے گا جب تک نیت نہیں۔ تو اس لیے وضو کی نیت کرنی چاہیے، اس کا خاص اہتمام، اس میں بڑی غفلت، بہت سارے ہمارے برادری کے لوگ جو ہے نیت نہیں، حالانکہ نیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بس ذہنوں میں یہ بات بیٹھی کہ پڑھ لیتے نا درس نظامی میں کہ ہمارے یہاں جو ہے وضو میں نیت شرط نہیں ہے، الاعمال بالنیات کی بحث بھی پڑھ لیتے ہیں کہ نیت شرط نہیں ہے، اس لیے اس کا ان اختلافی مسائل سے بعض دفعہ ذہن غلط بن جاتا ہے۔ تو وہاں وہ ذہن غلط یہی بنا کہ بھئی جب شرط نہیں تو نیت ہی نہیں کرنی، حالانکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا مقصد فقط شرطیت کی نفی، نفس سے نیت کی نفی مقصود نہیں ہے۔ لیکن ہمارے دماغوں میں یہ بیٹھ گیا کہ بھئی نیت کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ پانی بذات خود مطہر ہے تو نیت کی کیا ضرورت ہے، اور تیمم میں چونکہ یہ بات آ جاتی ہے سامنے، مٹی بذات خود مطہر نہیں ہے تو نیت کے ذریعے اس میں تطہیر کی صفت پیدا کی جاتی ہے، اس لیے وہاں نیت کرتے ہیں یا نیت کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں، تو نیت کرنی چاہیے۔ اور وضو کی جو خاص بسم اللہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھیوں کو پتہ ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی الاسلام، یہ وضو کی خاص بسم اللہ۔ اور بسم اللہ والحمد للہ، اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک آدمی باوضو رہے گا تو مسلسل اس کے نام عمل میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور وضو کے سلسلے میں ایک بڑی کوتاہی مسح کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ مسح راس ہمارے نزدیک فرق تو چوتھائی سر کے مقدر ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا استعاب راس فرض ہے، اور ہمارے یہاں استعاب راس اگرچہ فرض نہیں لیکن سنت مؤکدہ اشد تاکید ہے۔ اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی نے یہاں مسح کر لیا، کسی نے ادھر مسح کر لیا، کسی نے یہاں کر لیا، کسی نے پگڑی پہنی ہوئی تو ہاتھ اٹھا کے اندر ایسے کر کے اس کو درست کر لیا، بس یہ مسائل اختلافی مسائل پڑھ کے یہاں بھی غلط ذہن بنا کہ بھائی چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، لہذا چوتھائی ہم نے کر لیا مسح، ہمارا فائدہ تھا۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ استعاب راس ہمارے نزدیک سنت مؤکدہ اشد تاکید ہے، تو وہ یہ غلطی بھائی یہ چند باتیں بس دل میں آئی، دماغ میں اللہ نے ڈالی، زبان پہ آگے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر خطا ہے، غلطی ہے تو میری اور شیطان کی طرف سے۔ اللہ معاف۔